الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ ڈیس پر روح اللہ صاحب، جناب لبید شافی صاحب، جناب باغبان صاحب، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عجیب حالت میں پیدا کیا ہے۔ ہم مانگ کے نہیں آئے کہ ہم کرناٹک میں پیدا ہوں، کولار میں پیدا ہوں، مسلمانوں میں پیدا ہوں۔ ہم مانگ کے نہیں آئے کہ بی جے پی کے حکومت کے طور پر ہم آئے۔ مغلاں ریسٹم پہ پیدا ہوتے تو بہت اچھا تھا، نہیں کہ صاحب؟ سب نواباں، نظاماں، امیراں ہمیں بھی رہتے۔ اللہ کی ایک خاص حکمت کی طور پر ہم ایک مائنارٹی دیش میں، ایک ایسے زمانے میں جب ظلم کیا جا رہا ہے، خصوصاً مسلمانوں پر آفتیں پڑ رہی ہیں، اور سیاسی، مالی، معاشی ہر حال سے مسلمان بکھرے بکھرے معلوم ہوتے ہیں۔ اب جب ملت بکھر جاتی ہے، بکھرنے کو اسی کو کہتے ہیں جب سب لوگ الگ الگ ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں۔ کسی کو غصہ آیا ہے تو وہ غصے کو پکڑنے کو جا رہا ہے، چھوڑنا نہیں ان کو۔ کیا چھوڑنا نہیں؟ ظالماں کو چھوڑنا نہیں چھوڑتی، مسجد کو توڑ رہی، مسلمانوں کو بند کر رہی، چھوڑنا نہیں۔ وہ ایک ڈائریکشن لوگوں کا غصہ، بہت نوجوانوں کو ہے ایسا غصہ ہے۔ اور کوئی کیا بھی نہیں کر سکتے، بھی چھوڑ دو، اب کیا رہا تو بھی ان کا اب کیا کر سکتے؟ ہمارے پاس کیا ہے کر کو؟ ایک منسٹر برابر نہیں، ایک عالم برابر نہیں، ایک جماعت برابر نہیں، کون ہے ہمارے لیے؟ ہماری آواز کون اٹھائے گا؟ ایک ایم پی نہیں، ایک ایم ایل اے نہیں، کون بھی کیا بھی نہیں کر سکتا۔ بھی چھوڑ دو، لو بیٹھیں گے گھر میں، نہیں تو اچھا بزنس کر لے کر رہ جائیں گے، نہیں تو کیا بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، تچ اب کیا اور کیا کر سکتی؟ اور ذرا نوجوان مل کو کہاں کی کھانا کھلا رہی، کسی کی پانی پلا رہی، کسی کی ایمبولینس رکھ رہی، کیا کیا کر رہی؟ کیا کریں گے صاحب؟ ہمیں کیا ہی مائنورٹی، اکثریت میں رہتے تو ہمیں بھی زور میں رہتے ہیں، مگر ہمیں مائنورٹی اقلیت ہے، دماغ بھی اقلیت کا ہو گیا۔ مکے میں بھی اقلیت میں تھے، سو مغلاں انڈیا کو اس ٹائم پہ اقلیت میں تھے، اکثریت میں تھے۔ بھی کتنے آدمی آئے رہیں گا انڈیا کو؟ مغل آدمی کیا کہ 1000 2000 5000 10,000 آدمیوں کو آ کو پورے انڈیا کو جتنا لیا سنے بابر۔ ہمیں سمجھتی سو ہمیں اکثریت اور اقلیت جو ہے نمبرز میں نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ بات یہ بتا رہا ہوں کہ ہم سب everybody has a direction، کون کی ادھر، کون کی ادھر، کون کی اوپر، کون کی نیچے، کون کی گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر انسان کو ایک ڈائریکشن ہے، کون کی دبئی کا ڈائریکشن کر دلے، کون کی مکے کا ڈائریکشن کرے، کون کی نیو یارک، پیرس، لنڈن کا ڈائریکشن کرے۔ وہاں 600 اب زندگی سکسس بولے تو وہ کامیابی کہاں ملتی انسان کو؟
ہر ایک آدمی کا اگر دیکھتے ہیں اس کی دوڑ دھوپ، اس کی صبح اور اس کی شام، اس کے دوست، اس کے عمل، اس کے کاموں سے اس کا ڈائریکشن معلوم ہو جاتا ہے۔ خالی ڈائریکشن معلوم ہونا تو پیسے کہاں خرچ کرے وہ دیکھ لے، معلوم ہو جاتا ہے، انہیں کہاں کا ڈائریکشن پکڑا ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ آمدنی کہاں خرچ ہو رہی ہے معلوم کیجئے، وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے معلوم کیجئے، ان کے دوستاں کون معلوم کیجئے، اس کا ڈائریکشن انسان کا معلوم ہو جاتا ہے۔ کس چیز میں آپ کو خوشی ہوگی معلوم کیجئے، آپ کا ڈائریکشن معلوم ہو جائے گا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا، سب کا چہرہ کہیں مڑا ہوا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہا اس پر ہم بعد میں آتے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلی بات ہے، وی آل ہیو اے ڈفرنٹ ڈائریکشن، اور زندگی میں سب کے پاس چوائسز ہیں۔ آپ چاہے ادھر مڑو چاہے ادھر مڑو، کون بھی پوچھتا نہیں۔ اور کتنے آدمی ہی کریکٹ کام کر رہی سو، صاحب ہمارا کام کیا کہتو خدمتاں کرنا، ہمارا کام کیا کہتو قرآن پڑھنا، ہمارا کام کیا کہتو نمازاں پڑھنا، کیا کہ سب کا ایک ایک ڈائریکشن ہے گھرا میں بیٹھی۔ چنانچہ ان سارے چوائسز میں ہم کون ہیں، ہمارا کیا پوزیشن ہے، قرآن مجید ان چوائسز کو بہت پیش کرتا ہے، بلاتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطِ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ قرآن بلاتا ہے ایک راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ میرا راستہ ہے، اس پر فالو کرو، میرے پیچھے آ جاؤ، مان لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر یہ راستے کو تمہیں نہیں پکڑے، ہزاروں راستوں میں آپ بھول بھلائیوں میں، گلیوں میں، کھڑیوں میں پڑتے رہیں گے، آخر مرے تک بھی راستہ پکڑنے کو ہوتا نہیں۔ یوں پینڈولم کے سر کا بھرتے رہیں گے، انہوں بولے انہوں بولے، یہ واٹس ایپ ایسا کہتے ویسا کہتے، سعودی والے یوں کہتے انہوں یوں کہتے، دماغ خراب کر کو رکھ ڈالتی ہمارا، مگر راستہ نہیں ملتا، سیدھا راستہ، کامیابی کا راستہ، عزت کا راستہ، پاور کا راستہ، آخرت کا راستہ، نیکی کا راستہ، وہ راستہ ملتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دل کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، کتنے راستے پکڑ کو دیکھ لے تو بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ کون سا صحیح، کون سا راستہ انسان پکڑے؟ انسان کی ایک مصیبت یہ ہے، نوجوانوں کی اور ہم سب کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم سب، ہماری سوچ ہے نا، ہم نہ سینٹر بنا کو پوری دنیا کو سوچتی سو ہمیں، میرا درد، میری بھوک، میری تڑپ، میری ضرورت، میری خواہش، گویا پورا مئی پن میں چھے دنیا، میری خواہش، میری تڑپ، میری کامیابی، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میں کر لے کو رہتا۔ سیلف سینٹرک ورلڈ۔ ایک زمانے میں ایک ڈیبیٹ تھا ایک زمانے میں 500 سال پہلے، یہ جو کائنات ہے جیو سینٹرک ہے یا سولار سینٹرک ہے؟ جیو سینٹرک کو تو یہ عیسائیوں کا بلیف تھا کہ ارتھ جو ہے، کرۂ ارض جو ہے، ارتھ از دی سینٹر آف دی یونیورس اینڈ دی ہول یونیورس گوز اراؤنڈ دی ارتھ۔ ایک بیچارہ غالباً کوپرنیکس اٹلی میں اٹھ کر کہا، نہیں جی ایسا نہیں دکھ رہا، ایکچولی سولر سسٹم میں سن بیچ میں ہے، سو ارتھ جو ہے اس کے اطراف میں، اسے جلا ڈالے، قتل کر ڈالے کہ کرسچنا ہے، چپ بیٹھ، جھوٹ بولتا، ارتھ بیٹ۔ اب ہمیں کیسا کہ تو ہمیں سینٹر پوری دنیا ہمارے اطراف گھومنا۔ اصل جو راستہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، انسان کو اپنی حیثیت بتاتے ہیں، انسان کو اپنی حیثیت بتاتے ہیں۔ بیوقوف، دنیا کا سینٹر تو نہیں ہے، دنیا کا سینٹر اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ بنتا ہے، اور تم اس کے غلام ہو، تم اس کے اطاعت گزار ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پانی کا خطرہ جی تمہیں اٹھ کو آپ باتیں کرنے کو لگ گئے، سو وہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، بھول گا کہاں سے آیا، سو
کہاں سے ہے سو معلوم ہے؟ کیسا بنے سو معلوم ہے؟ مٹی کا دھول نہ جی تمہیں. اتنا انسان کی حیثیت. مٹی سے آئے مٹی میں جائیں گے. ایک حقیر پانی کا خطرہ تھا جو آج کھڑ کر بات کرتا ہے میں ڈاکٹر صاحب. او ہو معلوم با بہت بڑا آدمی تو اللہ کو بھول گیا اور اپنے آپ کو بڑا بنے. کیا انسان کی حیثیت صاحب. 2 دن بات کرنے کو چھوڑ ڈالے کو تو وہ بولنے کو رہتا میں یہ بنایا, میں یہ کریا, میں ایسا, میں ویسا. منجے تمہیں بولتی کیا سمجھ گئی تمہیں اپنے آپ کو؟ کیا بھی نہیں بھئی, مٹی چ. تمہیں بھی مٹی چ, میں بھی مٹی چ. نہ اپنے آپ کو سمجھے نہ دوسروں کو سمجھے. پریشان ہو گئے دوسروں کو. اکثریت کیا مٹی چنا, اکثریت کیا پانی کے خطرے چنا, اکثریت کیا اللہ کے بندے ہی تو ہیں. کیا اللہ کے ساتھ اڑتی. اپنے آپ کو اللہ کا گرویدہ بنائیے, اللہ کے اطراف گھومنے والا بنائیے. اپنے آپ کو پیش کر دیجئے, اپنے آپ کو سر جھکا دیں اور کہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. اگر میری کوئی حیثیت ہے تو وہ تیرے رشتے کے ساتھ ہے. جب بندہ اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے تو اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے, بہت اونچا ہو جاتا ہے. اتنا اونچا کہ وہاں پہنچے گا جہاں ملائکہ نہیں پہنچ سکتے. اتنا اونچا کہ ملائکہ اس کو سجدہ کرنے گے. ملائکہ بھی کیا بھی نہیں, اتنا اونچا اٹھتا ہے. اگر وہ چھوڑا, اللہ کا رشتہ چھوڑا, میں پن اختیار کیا, میرا پیٹ کا درد, میرا سر, میرے بالاں, میرا فیشن, میرا شرٹ, توچ با دنیا کا سینٹر بنیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے یہ جانور بنیا نارین, یہ جانور, گدا, بیل, گھوڑا, اس سے بھی بدتر. انسان جب اپنے آپ کو گھٹاتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جب وہ پکڑتا ہے تو بہترین ہو جاتا ہے, جب چھوڑتا ہے رددنا اسفل سافلین, نیچے گر جاتا ہے. انسان کا چوائس ہے. مرنا مجھے بھی ہے, آپ کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. مرتے نہیں مرتے صاحب, مرتے نہیں. کب مرتے ہیں تمہیں معلوم نہیں صاحب. آپ کووڈ کے زمانے میں تو کیا بھی معلوم نہیں, کون کب کدھر جانا نہیں معلوم, کتنے سانس باقی ہیں نہیں معلوم, کتنے دن باقی ہیں نہیں معلوم, کتنے مہینے باقی ہیں نہیں معلوم. اب یہ مہینے کیا کرو گے تم, کہاں لگاؤ گے؟ کیا پیسے کمانے میں لگائیں گے, پالیٹکس میں لگائیں گے, مزے کرنے میں لگائیں گے؟ کیا پلان ہے تمہارے وہ مہینوں کے لیے؟ قرآن کہتا ہے یہ تو طے شدہ ہے کہ تمہاری زندگی اتنی ہے. اب اس کے اندر ہم چوائس کریں گے, وی ول چوز. کچھ لوگ ثواب دنیا کی طرف جاتے ہیں, ثواب وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. کچھ نوجوان ہیں جو کہتے ہیں اللہ یہ دنیا فانی رہے, اس میں کون بھی بڑا نہیں کون بھی چھوٹا نہیں, مجھے یہ کیا بھی نکو, خالی تو ایک مل گا تو بس چل گلے لگ جائیں گے, باقی کا سب فانی ہے, بیکار ہے. اللہ میں تجھے چاہتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے کچھ ہیں, انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں بڑے پیارے لوگ, اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں, اپنا وقت ختم کر دیتے ہیں. جو وقت لے کے آئے تھے نا, کیا ہے وہ, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, وہ کس میں کھپائے؟ مرضات اللہ, اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے. انسانوں بیزار ہو جائیں اس سے, مگر اللہ میرا خوش ہو جائے. میری بیوی میرے ناراض ہے, کہاں جی جا رہی ہوں, صبح کو سنڈے کو اٹھ کو شروع, سنڈے کو گھر میں رہنا سونا میرے ساتھ.
اللہ کے واسطے جو آدمی گھر سے نکلتا ہے کئی کو اللہ کو خوش کرنے، فجر میں اٹھتا ہے، ظہر میں جاتا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑتا ہے، عشاء میں جاتا ہے، صرف خالص اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یہ الگ ڈائریکشن ہے۔ ایک غریب کو پیسے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تو راضی ہو جا۔ دنیا میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کیوں؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ منجے اپنے آپ کو بچا لینے کی فکر نہ ہوئے، کولار کو بچا لینے کی فکر نہیں، اللہ تو راضی ہو جا۔ انصاف کے لیے کھڑ جاتا ہے دنیا کے اندر، حق بات کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے، کیوں؟ اللہ تو میرے سے راضی ہو جا۔ کیا کیریکٹر ہے اس شخص کا؟ اس نے اور کوئی پریشانی نہیں اسے زندگی میں، کیا مارتا ہے مار ڈال باپ، کیا کرنا اب میں؟ ایسا بول رہا ہے تیرے ہاتھ میں موت زندگی ہے، سمجھ گیا نا؟ تو کب سے ایسا سمجھا؟ ہنسیں گا وہ۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بولو اس کو، اللہ ہے جو زندگی اور موت کو دیتا ہے، وہ میرا اللہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں زندگی ہے۔ وہ ایک راہ ہے جو کوئی انسان پکڑتا ہے، اور اس کے برعکس ایک اور راہ ہے، وہ ثواب دنیا کی ہے۔ ابراہیمی نظر مگر مشکل سے ہوتی ہے۔ ابراہیم ملتے نہیں، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس، گریڈ، مور، یہ دل مانگے مور، کیا کہ تو اور ذرہ زیادہ ہوگا تو بس ذرہ زیادہ ذرہ زیادہ ذرہ زیادہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اب بھی وہ ذرہ زیادہ ہوتا نہیں انسان کو۔ یہ ایک ڈائریکشن ہے جو انسان وہ ڈائریکشن میں جاتا ہے۔ چنانچہ پیپل ہیو مینی ڈائریکشن، قرآن اس کو کبھی شکر کا ڈائریکشن کہتا ہے، کبھی کفر کا ڈائریکشن کہتا ہے، کبھی اکنالجمنٹ کا کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے آنکھ دیا، تو نے مجھے گردے دیا، تو نے مجھے دل دیا، تو نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی، علم القرآن وعلمہ البیان، تو نے، میں نہیں۔ دیکھ کیسا مریا شاٹ میں، اے تو کیا ماریں گا شاٹ، کھڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ کیا باتیں ہیں اے انسان، یاد کر وہ اللہ ہے جو زمین کو پھیلا کر پکڑ کے رکھا ہے تمہارے لیے، ورنہ تھوڑا ہلی، اب پرسوں ہلیا کہتے بنگلور میں، وہ آیا کہتے زلزلہ آیا بنگلور میں، معلوم کی اب 3 دن پہلے، ذرہ ہلن دے اتنے اسٹائل سے بیٹھ کر رہیں گے، بھاگ جاتی پریشانی سے۔ یہ اللہ ہے جو زمین پکڑ کر رکھا ہے، اس کا احساس رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، ادب سے بیٹھو اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ ایک راستہ، اللہ والا راستہ، اور دوسرا مستی کا، کفر کا، منمانی کا، خود کو سینٹر بنانے کا، یہ ایک اور راستہ ہے جس کی طرف انسان جاتا ہے۔ قرآن ان لوگوں کو جو وہ راستہ پکڑتے ہیں، پیٹ کا، جیب کا، آرام کا، بے کیا بولنا، غفلت کا، سولے کو رہنا، مجھے سونا ایک پسند ڈاکٹر صاحب، کیا کہتو 8 گھنٹے، صبح کو ہوتا ہے کو 12 کو سوتا ہوں، واٹس ایپ دیکھ لے کو صبح کو 8 کو اٹھ جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بعد میں جا کو ذرا جا کو کھانا گنا باٹ کو آ جاتا ہوں، سونے کا بہت پسند۔ مسلمان کی زندگی جو وہ راستہ اختیار کرتا ہے، اور اس سے اگر پھرا نا، قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری دنیا خسارے میں ہے، ویسٹ کر رہی نا جی تمہارا ٹائم، کیا کر رہی سو، ویسٹ کر ڈالے نا ٹائم، کیا بھی حاصل کرے نہیں نا، کہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہم کیا کر لے کو آیا، میں MBBS کریا سر، MBBS یہ تول میں کیا بھی نہیں، بس زیرو، ویسٹ آف ٹائم،
کیا با کریا اسٹیل کا دکان چلایا سب اسٹیل کا دکان چلایا تو مجھے اس کے واسطے پیدا کریا کیا اسٹیل کا دکان چلانے کے واسطے تجھے آٹو چلانے کے واسطے پیدا کرا کیا کائی کو پیدا کریا انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے مقصد کیا ہے اور اس صفت کو کبھی دبئی میں کبھی یہاں مارے جو پھرتے ہیں قرآن نے ایک ڈیفینیشن دیا جو سیدھا راستہ نہیں پکڑتے نا ان کا کیا ڈیفینیشن کالذی استحوتہ الشیاطین فی الارض حیران اپنے خواہشات کو یعنی اپنے کو سینٹر بنا لیا نا بول اب کہاں جاتا ہے چل مال کو جائیں گے اب بول کہاں جاتا ہے دوستان کے پاس جائیں گے اب بول کہاں جاتا ہے چائے پی لیں گے اب بول کہاں جاتا ہے واٹس ایپ دیکھیں گے اب بول کہاں جاتا ہے سو جائیں گے یعنی ساری زندگی کیسا گزار رہا ہے نوجوان اپنی خواہشات اپنی سوچ اپنے خیالات کے مطابق اس کی زندگی کو حیران کہا حیران اور پریشان صبح کب ہوتی ہے معلوم نہیں شام کب ہوتی ہے معلوم نہیں پوری زندگی گزر جاتی لحظے کی فرصت نہیں کاس کا کام نہیں جیباں بھی خالی دل بھی پریشان گھر میں چیخاں کیا زندگیاں ہیں سبھی کیا بھی حاصل کرنے کا نہیں اس کے اوپر باہر جا کو تھکا لینا سو ان کے پاس اذان دینے کو ہو رہا نہیں اب شرم کی زندگی مسکنت کی زندگی ذلت کی زندگی حیران اور پریشان کی زندگی جو آدمی اپنے آپ کو چوز کر لیتا ہے اور اللہ کو چھوڑتا ہے وَنُخَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھرا دیتے ہیں اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں وہ غفلت میں رہتا ہے اپنا فائدہ کس میں ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہوتا بھول جاتا ہے جو اللہ کو بھول گیا وہ خود کو بھول گیا تو اس حالت میں آپ دیکھیں گے جب انسان دنیا میں اور چاہے وہ نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کی عادت اور اتوار کیسے ہوتے ہیں حق کے لیے کھڑتا نہیں مناع للخیر کہا معتدی نسیم کہا گندے کام کرتا ہے برے کام کرتا ہے چیختا ہے غصہ کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے سیاست میں گندے کھیل کھیلتا ہے اور قرآن ایسے حالات میں ایک سوال پوچھتا ہے سب ایک سوال پوچھتا ہے اما پارہ میں ایک سورہ ہے سورہ تکویر اذا الشمس کوورت میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی وہ سورہ پڑھ لیجئے 83 نمبر کا سورہ اس میں 83 کی 81 80 پہ 1 نمبر کا سورہ اس میں ایک سوال ہے چھوٹا یتا تو بھی یاد کر لے کو جاؤ گھر کو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کر کو قرآن پوچھتا کیا پوچھتا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ بولو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اس کا میننگ کہاں کر کیا کہتا با کہاں جا رہا ہے تو where are you going یہ سوال کرتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تیرا ڈائریکشن کیا ہے بھائی تو کہاں جا رہا ہے پرسنل پوچھتا اللہ ارے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ where are you going آپ نے زندگی کا کون سا راستہ اختیار کیا اللہ کی خوشنودی کا جنت کا یا پھر اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ بڑا ایسی آیت ہے وہ قرآن میں کہ انسان سوچ لے اور پھر اس ڈائریکشن کو کہا اے مسلمانوں تم خیر کا ڈائریکشن اختیار کرو نیکی کا ڈائریکشن اختیار کرو انصاف کے علمبردار بنو اور ہر لمحہ اس فکر میں رہو کہ میں اللہ کی مرضی کو کیسے حاصل کرتا ہوں پھر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اپنے لوگوں پر تو معلوم ہوتا ہے قرآن پوچھتا ہے وَمَا لَكُمْ کئی کبا ایسا بیہیو کر رہی تمہیں What is the matter with you that you don't do anything good that you don't come for namaz that you get angry and behave like people who don't believe کیا ہو گیا جی تم نا کئی کچھ اتنا غصہ کر رہی کیا جی ہوگا کئی کچھ اس سولے کو بیٹھی
علامہ اقبال کتنا اچھا بولے. علامہ اقبال نے کہا کہ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے. نوجوان ہیں، صبح کو اٹھ نہیں سکتے، کس قدر گراں، اور اپنے آپ کو اللہ رسول کا نام لینے والے بنتے ہیں. ہم سے کب پیار ہے، اللہ سے کب ہم نے پیار کیا. اگر ہمارا نوجوان اللہ کو پیار کرنے والا، اشد حب للہ، I love اللہ سبحانہ و تعالی، ایسا شخص اگر بنا تو پھر دیکھیں کیا ہوگا. پھر وہ اٹھیں گے، پھر وہ نیک کام کریں گے، پھر وہ بہتر بنیں گے. You don't rise up to the occasion. زمانہ کیا مانگ رہا ہے آپ سے، آپ اس پر اٹھ نہیں رہے. زمانہ آپ سے ایک تقاضا کر رہا ہے، but you don't stand up to the time. پیٹ بھرے خالی اپنا سوچ لے کو اپنے میں چھرگی. دنیا کدھر جا رہی ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، جانور کتنے پریشان ہیں. جھاڑاں کاٹ کو چھوڑ ڈال رہی، سب کو شوگر آ گئے، سب کو تھائرائڈ آ گئے، سب کو کینسر آ جا رہا ہے. آندے لو. میں کیا کروں بھائی، میں دکان چلا لے کو، آٹو چلا لے کو، ڈاکٹری کر لے کو، آرام سے رہتا ہوں. منجے کیا آ گئے. اے جنت کو جانا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تو پھر اٹھو. وما لکم اللہ تنفروا فی سبیل اللہ، سورہ توبہ کی آیت ہے. کیا بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اٹھتے نہیں. قم، گیٹ اپ، موو، آگے بڑھیے. ایک جگہ بیٹھ کو وچ بولے سو تم ثابت وہ سیارہ. ثابت کا تو کیا، یکی جگہ کولر کو پکڑ لیا تو وہ یکی روٹ ماریں گے، گھر سے دکان، دکان سے گھر، گھر سے دکان، دکان سے گھر. ارے بابا دنیا بہت بڑی ہے، اٹھو جاؤ. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. گیٹ اپ، اے مدثر اٹھو، ڈراؤ جا کے لوگوں کو. ارے بابا انگار میں جلتا رہے تو، آ اللہ کے راستے کی طرف آ. بہت شدید عذاب ہے ظالموں کے لیے. نکو با کرنوں کو آ نماز کو آ. ہمیں بھائیاں کو تک یہ دکھ بھری ہے یہ سنانے کو تیار نہیں. چھوڑ، سوتے رہندے، بیوی سوتی رہی تو بیوی سوتے رہندے، بچے سوتے رہے تو بچے. ہم نہ کیا. قرآن نے کہا قم، گیٹ اپ، فانذر قو انفسکم واہلیکم نارا. انگار سے بچاؤ جی. مر جاتا ہے جی انہیں دوست تمہارا، بازو والا ہندو چھڑیں گا، انہیں کیا انگار میں جلیا تو اچھا دکھتا تم نا. دیکھ لے کو بیٹھتی. ارے بابا تو میرا دوست، میں کرے ایسا کرنے کو. بہت تجھے میں محبت کرتا ہوں، تو جل جائے گا. یہ میرے دل کو بہت دکھ ہوتا ہے. بول رہا ہوں ایک بات، انی لکم نذیر مبین. آیت پڑھے، 2 بار آیا وہ، صبح میں پڑھے نا آیت. مولانا رشادی صاحب جو آیت پڑھے سورہ زاریات کے آخری آیت، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم نذیر مبین، میں ایک وارنر ہوں، میں بولنے آیا ہوں. میری پہچان کیا ہے دنیا کے اندر؟ ہوئے میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں یہ جماعت، میں وہ جماعت، وہ نہیں. میں دنیا کے اندر ایک بشیر اور ایک نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. لوگوں کو کہتا ہوں بھائی اچھے بنو، اللہ تمہیں بہت اچھا کرے گا. اللہ کو یاد کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کے پاسدار بنو، اللہ تمہیں جنت دے گا. اللہ تمہارے خبر میں روشنی ڈالے گا، اللہ تمہیں سکون دے گا. نکو با ویسا کرو، نکو اٹھو با نماز کو. اچھا بول با، کئی کو با غصہ کرتا ہے، زبان کو گندی کرنے کو با. اللہ بہت خوش ہوتی با. یہ بولو تم جا کر، تمہارا یہ رول ہے دنیا کے اندر، یہ پوزیشن ہے، اس کو بھول مت جاؤ. چنانچہ کیا بات ہے کہ قرآن مجید کا پہلا لفظ تھا اقرا، وہ بھی بتایا گیا آج. اقرا، پڑھو. کسے بولے سو وہ؟ کسے بولے سو؟
قرآن کس کے لیے آیا سو بھائی؟ مکے والے ہم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کو تو اللہ انہوں پردہ لے کو تو ہوگا، ہمیں آیا نون والقلم وما یسطرون، علم بالقلم. کیا کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ چیزیں سکھایا جس سے تم کو عزت ملے گی، وہ چیزیں سکھایا جس سے تمہیں کامیابی ملے گی، وہ چیزیں کام ملے گا جس سے تمہیں فلاح ملے گی، مگر تم چھوڑ بیٹھے، پڑھتے نہیں. نوجوان خالی غصہ کرتا، اپنے خیالات کا سوچتا ہے اب ان کو کیا کرنا سو معلوم کر کو، انہیں ایک چھوڑتا ہے انہیں ایک چھوڑتا ہے. علم کے باتاں کرو با، قرآن میں کیا ہے دیکھو با. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرے ایسے حالات میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرعون نے ظلم کیا، اینٹی کنورشن بل پاس کیا. کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کیا جا کو لڑے کورٹ میں دلے کو با ایسا کرنے کو کر کو بولے؟ کیا کرے؟ سیکھو، پڑھیں گے، آؤ بیٹھ کو سب مل کو سیکھیں گے. حضرت کو جا کو پوچھو حضرت ایسے حالات میں قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا روشنی آئی؟ نہیں پڑھتے. واٹس ایپ میں چھڑ جاتی ساری زندگیاں، واٹس ایپ پر. حضرت کا واٹس ایپ کہیں کو آیا نہیں معلوم، نکال دینا چاہیے اس کو. قرآن مجید میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تفسیر میں بیٹھ کر غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو اس میں کیا ہے. واٹ از رانگ وتھ یو؟ ایک آدھا گھنٹہ نکالنے کو ہوتا نہیں کہ اتنا ٹائم نہیں کہ ہمارے پاس. سوچنا چاہیے انسان کو کہ ہمارے پاس کیا ہو گیا. دیرفور ہم پڑھتے نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نہیں، ملتے نہیں، جڑتے نہیں. کیا ہو گیا تمہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے کیا؟ دوستو قرآن بلاتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. ساریو الی مغفرۃ من ربکم، ارجنٹ کرو، ریس لگاؤ جنت کی طرف. جنت کی ریس میں ہی ہمیں کہ پیسے کے ریس میں ہی؟ صحیح ٹانگ کی ریس میں ہی کہ مغفرت کے ریس میں ہی؟ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو مجھے مغفرت کر لے، اللہ تو مجھے جنت دے. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت دے، اللہ مجھے جنت دے، اللہ میں تیرے سے جنت کی بھیک مانگتا ہوں. بولتی کیا؟ صبح کو بولو 3 بار، شام کو بولو 3 بار، فجر کے بعد 3 بار، مغرب. اب بھول کی جنت کسے ہونا؟ بیوی کے خوش ہوگی تو میں خوش، وہ جنت میری. ہمارے ایک دوست شادی کرے انگریزنی کو، بھائی ہمارے کزن، اسے جنت کر کو نام رکھ ڈالے. ایسی جنت دکھائی انہیں 10 سال کے بعد، وہ توبہ کر لے کو ہی ہم بھی بیٹھ لکھو. جنت کر کو نام ہے کیا تو جنت ہو جاتی. بہرحال ہماری جنت کو ہم تلاش کریں. آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں شرک کا زمانہ ہے، لوگ بھٹکے پھر رہے، ہر لحاظ سے لوگ بھٹک رہے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ماحولیاتی لحاظ سے، انوائرنمنٹ، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، عقیدہ، ریلیجن، ہر لحاظ سے بربادی ہی بربادی. کیا سوسائڈاں کر لے رہی ہیں. اب ڈرگز کے باتاں کر لے کو تھے، ڈرگز کئی کو ہیں وہ سوچے کیا تمہیں؟ کئی کو وہ بچہ پریشان ہے سوچے کیا تمہیں؟ ان کے پر کیا دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ سوچے کیا تمہیں؟ پیونوں کو با حرام ہے، حرام چھوڑ ڈالتا ہوں انہیں. تمہارے حلال حرام سے چھوڑتا نہیں. دنیا کو سیدھی کرو، انصاف لے کر آؤ، بہتر بناؤ، خدا خوفی لے کر آئیے، خشیت الہی لے کر آئیے. پھر دیکھیے وہ چھوڑے گا، آٹومیٹک چھوڑ دے گا. اسے زبردستی حرام حلال ڈرا کو، مار کو، توڑ کو، ایک ذرا ڈرگ ایڈکشن سینٹرز کھول کو ہی ہمارے دوستان کھولی، ویسے آدمیوں کو پکڑ کو لاتی، پکڑ کو لا کو پہلے بورڈ کی مار ڈالتی، بعد ایسا پیٹتی ویسا پیٹتی، اس کے بعد لاک کر کو چھوڑ ڈالتی. 25 آدمیاں صبح و شام نماز پڑھنا، تعلیم ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، داڑھی آنگڑیاں چھوڑنے کو فرسٹ کلاس ہو جاتی. شکر کب تک 3 مہینے 6 مہینے رکھتی نہیں، با خدا کی قسم پھر نہیں کرتی. یوں گئے کہ تو پھر وچ نہیں ہوتا. مشکل ہے، سمجھنا چاہیے کہ یہ راستہ ہم کون سا اختیار کریں. چنانچہ we have lot of challenges that we are faced with in this world, but we need to realize اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کئی کو ہمیں جیتتی بولو اللہ ہمارے ساتھ ہے.
ان اللہ معنا وَاعْلَمُوا، تم جان رکھو، ان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ، متقین کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، ہم کو پسند کرتا ہے، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرنے والوں سے وہ پسند کرتا ہے، اور انہی کو وہ ہیلپ کرتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہے، اس کو تم فالو کرو اور اللہ سے ڈرو، اور یہ تمہاری زندگی میں برکت دے گا، اور اگر تم یہ راستہ اختیار کرے تو اللہ کی رحمت کا باعث تم بنو گے، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ ایسے کام ہم کرنے لگیں اور اللہ کو امپریس کرنے والے کام کریں۔ چنانچہ آگے ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا راستہ ہم بدلیں، خود کو سمجھیں، دنیا ہمارے ارد گرد گھومتی نہیں ہے، ہم اللہ کے اطراف طواف کرنے والے بن جائیں، صبح و شام ہماری اللہ اللہ والی بن جائے، ذکر اللہ کریں، صبح سے شام نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کے یاد سے زبان تر ہو جائے، خوب یاد کریں، تب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا ہمارے واسطے نوے، ہمیں سینٹر نوے، اللہ سینٹر، اور یہ پوری زندگی آزمائش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں۔ وجہ بولے سو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری خدمت کرنے کو آئے سو نہیں، تمہیں اللہ کی خدمت کرنا سو، یہ دنیا کو استعمال کیجئے مگر اللہ کی خدمت کیجئے۔ چنانچہ ہم ایسے کام کریں دنیا کے اندر، ایک بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے، کیا کرنا؟ سوچو، مثال دیتے ہیں کہ تم زمین کا نمک بن جاؤ، کولار کے نمک بن جانا۔ کیا وہ کولار کے نمک بننا کا؟ تو کھانے میں نمک نہیں رہا تو مزہ نہیں آتا، کھاتے ہی بولتی اے کھانا نمک برابر نہیں ہے کھانے میں کر کو، کھاتے ہی بولتی یہ برابر نہیں ہے کر کو، مگر نمک انکھیاں کو دکھتا نہیں۔ ہم دنیا میں ایسے بن جائیں، فل دکھنے کو نہیں آنا مگر مزے میں رہنا۔ کیا رے مسلمانہ نہیں تو مزاج نہیں آتا رہے سوسائٹی میں، کیا خراب ہو گیا دیکھو سوسائٹی، مسلمانہ رہے تو کتنا اچھا رہتا۔ گلبرگے میں آج بھی خریے ہیں جہاں ہندوؤں کے گھراں ہی 40 گھراں 50 گھراں ہندوؤں کے رہے تو ایک گھر مسلمان کا، کیسا اسے بلا کو بسا لیں سو، کئی کو انہیں نہیں کہ تو شنی، انہیں نہیں کہ تو بیڈ لک، مسلمان از گڈ لک۔ کیا شاندار مسلمان تھے ایک زمانے میں، اور ان کو رکھیں سو مسلمان کو، کئی کو کہ تو کیا تبھی امانت دینا تو اس کے پاس جا کو جاتی، کان تبھی مرد مانا گیا تو بیوی بچوں کو اس کے گھر میں چھوڑ کو جاتا، کئی کو انہیں امانت دار، انہیں دیکھ لیتا، انہیں انکھی بھی اٹھاتا نہیں اس کے بیوی بچوں کے پر۔ کیا شان تھی مسلمانوں کی، تقوی کی شان تھی۔ آؤ آؤ کر کو بلا لیتے تھے، اب ڈھکل ڈھکل کو یہاں سے جاؤ کر کو بول رہی۔ ایسے ہم بنے کہ اس دیش کی، اس دھرتی کی، اس زمین کی ضرورت ہم بن جائے۔ لوگ پوچھیں اے ಇಲ್ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾವು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ। ऐसे बनो साहब, दिन में रात में किसी की जरूरत हम बन जाएं, ऐसे लोग हम बने और देखिए क्या होगा। लोगों के अंदर पेनिट्रेट कीजिए, ऐसे काम कीजिए। ಆಟೋ ಚಲಾओ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಗರ್ ಚಲಾತೆ ಚಲಾತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ತಾವ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ, क्या तभी बात करो, पेनिट्रेट करो, दुकान ही चलाओ, डॉक्टर ही करो, मगर उनके दिल में घुसने का अंदाज कीजिए। और कभी इंसाफ के लिए गवाही देना हो तो हक की गवाही दीजिए। अल्लाह के मददगार हम बने। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे में हर एक नौजवान एक्सेलेंस की तरफ जाइए। सुन्नत सुन्नत कर को बोलती, सुन्नत का एक तकाजा ये है कि जो कुछ काम हम करें बेहतर से बेहतर करें, एक्सेलेंट करें। अब वो ताज महल बने मकबरा, हमें मुसलमान मकबरे बनाते नहीं, मगर क्या ब्यूटीफुल बने मालूम। आज तक भी लोग कौन भाई बनाया, सो क्या खूबसूरत बनाया, क्या फैशन, कितना अच्छा जिंदगी दाल को बनाया।
ہمارا آٹو بھی ویسا رہنا, ہمارا دکان بھی ویسا رہنا, ہمارا لباس بھی ویسا رہنا, ಹಮಾರಾ ಘರ್ بھی. ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ತಿರಲ್ರಿ ನೀವು, ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ರಿ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ರಿ ನೀವು. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಮಯ. ऐसा नहीं, बाल देखे तो यूं एक लंदन को जाते रहता है, एक न्यूयॉर्क को जाते रहता है, कंघी तक करते नहीं अब. अरे ढंग से कंघी कर को, बाल बना को ढंग से इस्तेमाल करो. एक्सेलेंस. हैंड राइटिंग उर्दू में कितना अच्छा लिखते थे साहब, खुश खत कहते थे, अब इंग्लिश में लिखती हैं आड़ा टेढ़ा कन्नड़ा. नीटनेस ही नहीं है हमारे पास. एक्सेलेंस. वक्त लगाइए, अच्छे बेहतर से बेहतर नौजवान हम बनेंगे और उसमें हमारी शान होगी. और फिर अच्छा कैरेक्टर, अच्छी जबान, सबर वाले, सबर, गुस्सा, इश्तियाल, मायूसी, बुरे काम, जल्ला, जबरदस्ती, मारा तोड़ी, ये कौन से नबी का काम होगा? कौन से नबी का काम? सबर, इत्मीनान, कॉन्फिडेंस. क्या उन्हें बहुत उड़ रहा है मेरे ऊपर? क्या भी उड़ता नहीं भाई, अल्लाह तुम्हारे साथ है. उन्हें तुम्हारी तकदीर नहीं लिखा, अल्लाह तुम्हारी तकदीर लिखा है. जिंदगी में ऐसे ऐसे मौके आ जाएंगे, तुम चढ़ते जाओगे, वो गिरता जाएगा. इस पर यकीन रखिए, कुरान की बातों पर यकीन रखिए. दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हमारा वक्त हम सही इस्तेमाल करें. याद दिलाते रहें, बेकार टाइम नहीं गुजारना. मौलवी साहब बोले, वक्त का हिसाब दिए बगैर कौन भी जन्नत को जाने वाला नहीं है. पैसे का हिसाब दिए बगैर कोई जन्नत को जाने वाला नहीं है. हमारे प्रायोरिटीज क्या हैं? हम शादी पर कितना खर्च करते हैं, लिबास पर कितना खर्च करते हैं, जन्नत हासिल करने के लिए कितना खर्च करते हैं, ये हिसाब किताब कीजिए. रोजाना अपना हिसाब किताब कीजिए. हमारे प्रायोरिटीज क्या हैं? व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज? वो देखने अपने आप को और नौजवानों को इसकी तरफ एनकरेज करते चले जाएं. हमारे डिसीजंस के बुनियाद क्या हैं? शादी उससे किया तो क्यों किया, ये घर खरीदा तो क्यों खरीदा. हमारे एक दोस्त थे अमेरिका में, डॉक्टर साहब, छोटा घर खरीदे, बड़ा घर खरीदे, उससे बड़ा घर खरीदे, उससे बड़ा घर खरीदे. जब सबसे बड़ा घर खरीदे, उन्होंने बोले हमारा घर ये हाईवे के करीब है, वो हाईवे के करीब है, ये मॉल करीब है, वो मॉल करीब है, मेरा दुकान करीब है, ये अच्छा, ऐसी जगह खरीदी हूँ. कह मैं बहुत छोटा था, खाली मस्जिद एक किच दूर होगी सो नहीं गया, अंगार लगी वहाँ. सब भी करीब मस्जिद से एक दूर हो गए, अब मस्जिद को आने वाले नहीं है. पहले भर करीब थे मस्जिद के, अब दूर हो गए. यानी जिंदगी का डिसीजन क्यों लिया? वहां स्विमिंग पूल थी, उससे वो स्विमिंग पूल का घर खरीदे, मस्जिद से दूर हो गए. शादी किया, खूबसूरती और पैसा देखकर दीनदार नहीं बने बच्चे, कौन उसका जिम्मेदार है? हम अगर फैसले करें तो हर फैसले में अल्लाह रसूल को जानकर, आखिरत की कामयाबी को जानकर जो बंदा करता है वो कामयाबी का रास्ता है. हम उस रास्ते को इख्तियार करें. दोस्तों, जब हम देखते हैं कि हमारा रोज़ाना हाउ वी स्पेंड आवर टाइम, हाउ वी स्पेंड आवर मनी, हमारी सुबह कैसी, शाम कैसी, हमारे दोस्त कैसे, इससे मालूम पड़ जाएगा कि हम सवाब दुनिया की तरफ जा रहे हैं कि सवाब आखिरत की तरफ जा रहे हैं. दोस्तों, कुरान का यह वादा है कि अगर तुम उस रास्ते पर चलो, खैर के रास्ते पर, एहसान के रास्ते पर, तक़वे के रास्ते पर, अल्लाह की मर्ज़ी हासिल करने के रास्ते पर, अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पर, फिर क्या होगा? फिर ये होगा, कुरान कहता है वक़य्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बियून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़ऊफ़ु वमा इस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन वमा कान क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह. जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह के रास्ते पर, और उसमें जद्दोजहद करते हैं, इन्फाक करते हैं, अपने आप को खपाते हैं, और दुआ क्या करते हैं? सो बोला क्या रे अल्लाह तू ऐसा कर डालिया ना कर को बोलते नहीं, मैं तुझे इतना करया, तू मेरे बच्चे को एक अच्छा नहीं करया ना कर को कंप्लेंटा नहीं मारते, मेरा हाथ काट डालिया ना तू कर को नहीं बोलते.
خالی بولنی اللہ تو خوش ہے کیا میرے سے، مجھے اتنا بس چھوڑ، ہاتھ دونوں لے لے، گردن کٹا دے، میرا دکان لے لے، مگر تو راضی ہے کیا، تو راضی ہے تو میں راضی. اس کو کہتے ہیں بندگی کی زندگی. اور جب ویسی زندگی، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اس کو کیا دیا؟ دنیا کا ثواب دیا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب کرا. وہ چاہا دنیا، آخرت، جنت، مغفرت، اللہ کی رضامندی، مگر اس کو کیا ملا؟ بغداد ملا، دلی ملا، پشاور ملا، اسپین ملا، اندلس، گریناڈا ملا، پوچھے نہیں منگے نہیں صاحب، مگر بہت کچھ ملا. یہ کامیابی کی زندگی ہم اس کو کہتے ہیں. دوستو، بھائیوں، بزرگوں، لمبی بات ہوگی تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان نوجوانوں کے دیکھیں، اصحاب کہف کو اور یوسف علیہ السلام کو اور بہت سارے نوجوانوں کو دیکھیں گے تو معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا اور کامیابی کا راستہ ہے. اور اس سلسلے میں ہم آپ کو سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی طرف بلاتے ہیں. اس میں جمیں اور اس راستے کی طرف جڑیں. سلو ہی ہو مگر یہ دعوت کا راستہ، یہ اصلاح کا راستہ، یہ اللہ کی رضامندی کا راستہ، اس کے جد و جہد میں لگیں. پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے نیا صبح، نیا شام پیدا ہوگا ہماری زندگی میں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی محبت میں جوڑ دے، ہمارے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں میں جنت کی آس کو بھر دے. اور اس سلسلے میں ہم سب مل کر ایک موومنٹ بن کر، ایک سولیڈیرٹی بن کر، وہ دیکھو وہ ہاتھ کو، ایک سولیڈیرٹی، ایک مٹھی بن کر دنیا میں جئیں گے اور دنیا و آخرت میں ہم کامیاب کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.